الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں توبہ و استغفار کے بے شمار فائدے بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ توبہ و استغفار کرتے کیوں نہیں؟ لوگ گناہوں میں کیوں ملوث رہتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کی کئی وجہیں بیان کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آج آخرت پر یقین کامل نہیں رہا، جس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ و استغفار کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آج بھی آخرت پر یقین ہو جائے، وہاں کی سزاؤں پر، وہاں کے ثواب پر یقین ہو جائے تو لوگ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے، لوگ گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ آخرت پر یقین کا نہ ہونا، آخرت پر یقین کامل کا نہ ہونا، وہاں کے ملنے والے ثواب پر یقین کامل کا نہ ہونا، وہاں کے ملنے والے عذاب پر یقین کامل کا نہ ہونا توبہ و استغفار نہ کرنے کا سبب ہے۔ اور دوسری وجہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کی طبیعت یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ نقد کی طرف جاتا ہے، ادھار کی طرف نہیں جاتا۔ دنیا میں کوئی کام کیا جائے اس کا فائدہ نقد ملتا ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ، روزہ رکھنے کا فائدہ، زکوٰۃ دینے کا فائدہ اور دوسرے دینی امور کا فائدہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو دنیا کا فائدہ نقد ہے اور آخرت کے اعمال کا فائدہ ادھار ہے۔ انسان نقد کی طرف جاتا ہے، ادھار کی طرف نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت بھی کر بیٹھتا ہے، لیکن اسے ذرہ برابر خیال نہیں آتا کہ اتنے بڑے مالک کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، اتنے بڑے مالک کی میں حکم عدولی کر رہا ہوں، اسے اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ اور توبہ و استغفار نہ کرنے کی ایک وجہ نفس کی غلامی ہے، خواہش کی غلامی ہے۔ آج انسان نفس کا غلام بن چکا ہے، خواہش کا غلام بن چکا ہے۔ چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر حکم کیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر فرمان کیا ہے، اسے اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ نفس کی غلامی، من کی غلامی، نفس پرستی اور من مانی انسان کو گناہوں سے معافی نہیں مانگنے دیتی، توبہ و استغفار نہیں کرنے دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ اور توبہ و استغفار نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر آج میں معافی مانگ لیتا ہوں، آج میں توبہ و استغفار کر لیتا ہوں، آج میں اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو جاتا ہوں، کل پھر گناہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، کل پھر غلطی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، کل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ یہ تصور بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنے دیتا، انسان کو توبہ و استغفار نہیں کرنے دیتا۔ حالانکہ یہ سوچ، یہ تصور، یہ خیال ایسا ہے جیسے کوئی یہ سوچے کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ شام میں پھر بھوک لگ جائے گی، کل پھر بھوک لگ جائے گی۔ اس تصور اور اس خیال سے کوئی کھانا نہ کھائے تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، لیکن انسان جب گناہ کی باری آتی ہے، گناہوں سے معافی کی باری آتی ہے، توبہ و استغفار کی باری آتی ہے تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں آج معافی مانگ لیتا ہوں، آج توبہ و استغفار کر لیتا ہوں، کل پھر گناہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے نہیں روتا، نہیں گڑ گڑاتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو چاہتے ہیں۔
توبہ و استغفار نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یہ سوچ کر گناہ کرتا رہتا ہے اور یہ تصور اور یہ خیال بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حالانکہ یہی انسان کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ کر چھت سے چھلانگ نہیں لگاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، میرا ہاتھ نہیں ٹوٹے گا، میرا پاؤں نہیں ٹوٹے گا۔ یہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ کر کبھی بجلی کا تار نہیں پکڑتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، میرا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب گناہ کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر چلنے کی باری آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی بات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت معاف کرنا ہے اور رحم کرنا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور توبہ و استغفار نہ کرنے کی ایک وجہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قنوطیت ہے، مایوسی ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان گناہوں کے انبار سے لد جاتا ہے، جب انسان اتنا زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میری معافی ہونے والی نہیں ہے، میری مغفرت ہونے والی نہیں ہے، میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بہت بڑا خطا کار ہوں۔ پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میری معافی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر کوئی دن رات گناہوں میں مبتلا ہو، دن رات گناہ کرتا رہتا ہو، اسے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے، نا امیدی کا دربار نہیں ہے، وہاں مرادیں مانگنے والے کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو کر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔